دوسرے قبضے بھی ہوتا ہے، دوسرے ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سب لوگ اپنے گھروں میں اسی طرح ذکر کریں، صبح کو اٹھنے کے بعد نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے ذکر کریں، پھر کوئی اپنا کاروبار کرے، ملاقات بھی جائیں جو بھی کرنا ہو، اس سے تو الحمدللہ جو گھر میں ذکر کی برکت ہوگی، روشنیاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات یا آپ کے گھر میں منور ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے کانوں میں ذکر کی آواز پڑے، ابھی سے وہ بچے اللہ کے ذکر کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ذکر کریں، اس لیے کہ صبح اسکول کا وقت ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کا وقت ہوتا ہے، کہ آپ اپنے ایک مخصوص گوشہ مقرر کر کے کہ جیسے آپ یہاں ذکر کرتے ہیں وہاں ذکر کریں۔ اس سے یہ بھی ہے کہ محلے پڑوس میں بھی ذکر کی آواز جائے گی، وہ بھی ایک برکت کا ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ صبح کا جو یہاں ذکر کرتے ہیں آپ فجر کی نماز کے بعد، اسباق سے پہلے، اسباق کے بعد، جیسے جو زیادہ بہتر ہے فجر کے بعد پہلے ذکر کریں، پھر اپنا جو تھوڑا سا جو اسباق ہے وہ پڑھ کے مراقبہ کریں، اس کے بعد پھر کئی بار کام پہ جائیں۔ اس سے رزق میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی، عزت میں بھی برکت ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ کا رات کا اللہ سے قائم ہوگا۔ یہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، ذکر ذہن میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی یکسو ہو جاتا ہے، اسی ذکر کا بالکل خیال نہیں آتا، اللہ 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 اللہ، اور میں کیا خیال آئے گا آپ کو؟ اللہ کے ساتھ واپس کریں گے۔ پھر یہ کہ جب اللہ اللہ آپ کہیں گے تو یقیناً ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ اللہ کی صفات کو دیکھ لیں گے، اللہ سے واقف ہوں گے۔ پھر اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ نظر آئے گا نا۔ اب آپ کو اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں یا محبوب یاد آ جاتا ہے، آپ چلے جاتے ہیں اس کے پاس، اب یاد ہی نہ کریں تو نہ محبوب آئے گا نہ اس کے پاس آئے گا۔ تو میرا یہ دل چاہتا ہے، کئی دفعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جتنے بھی عظیم ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے گھروں میں سے اللہ کی آواز ہے، گھروں میں سے اللہ کی آواز ہے۔ بھائی کوئی کچھ کہے نہ کہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے۔ تو مجھے میری اماں جی نے، میری والدہ صاحبہ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ وہ ایک صاحب تھے، وہ عاشق ہو گیا کسی سے، اس نے عاشق کو نہیں سمجھا، اس نے کیا کیا، اس نے تصویر بنائی، اپنے جو محبوب تھی اس کی ایک تصویر بنائی، اور تصویر بنا کے اس کے سامنے ذکر کرنا شروع کر دیا، سنم 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 سنم، پتہ نہیں کتنے عرصے تک سنم 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 کرتا رہا۔ تو ایک دفعہ اتفاق سے سنم کی جگہ اس کی زبان سے نکلا سمد 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 سمد۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، کہا لبیک لبیک یا عبدی لبیک۔ لیکن ذکر جو ہے وہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، کچھ اسے بھی نہیں کرو، آپ اپنے بیوی مرشد کا ذکر کریں قریب ہو جائیں گے، آپ اپنے بچوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بچے قریب ہوتے ہیں۔ اپنے اماں ابا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اماں ابا ہمارے قریب ہوتے ہیں۔ اور دوست، سارے دوستوں کا ذکر نہیں کرتے، چند دوستوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو قریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو جب ہم پکاریں گے، خود عام پکاریں گے تو ہمارے اوپر انشاءاللہ فضل عام ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیض ہے وہ ہمارے اوپر جاری ہے، مزید جب ہم متوجہ ہوں گے تو اور فیض ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ بات تھی کہ اب آپ سب حضرات اور بہنیں، میری بیٹیاں بیٹے اپنے گھروں میں ذکر کریں، اور ذکر کا وقت جس صبح کا اچھا ہوتا ہے۔ ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے ذرا مسئلہ ہوگا، اس لیے کہ خاوند کو بھی تیار کرنا ہے، کھانا وانا ناشتہ کرنا ہے، بچوں کو بھی اسکول بھیجنا ہے۔ لیکن ہماری جو بڑی بوڑھیاں ہیں، دادیاں، نانیاں، خالائیں،
وہ اپنے گھر میں ذکر کریں، مرد بھی کریں. چلو کوئی مرد نہیں کرتا تو عورت کر لے، کوئی عورت نہیں کرتی تو مرد کر لے، لیکن ذکر کی محفل اپنے گھر میں آپ لوگوں سے رہیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی روحانی طرف میں الحمدللہ بہت اضافہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بنیادی کمزوری ہے وہ ہے تو بہت ساری، لیکن اگر 3 کمزوریوں کو پکڑ لیا جائے اور 3 کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، پریکٹس کی جائے، تو روحانیت کا راستہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ بے صبر ہے، چاہتا ہے بس صبر نہیں کرتا. دوسرے انسان کی کمزوری ہے جلد باز ہے، اور تیسری انسان کی جو بہت بڑی کمزوری وہ ہے اقتدار کی خواہش. وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، بس میں ہوں، بس جو میں ہوں وہ ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے، ان تینوں کمزوریوں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب بھی کسی انسان کے اندر اقتدار کی خواہش ہوگی، اقتدار کی خواہش تو سبھی کے اندر ہوتی، لیکن وہ اپنے اقتدار کو منوانا چاہے گا تو اس کے اندر کبر ضرور آئے گا. اچھا، اقتدار کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ آپ منیجر ہیں کہ نہیں، آپ اپنے جو اسٹاف ہے اس کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو یہ کبر میں نہیں آتا. اس لیے اگر آپ اسٹاف سے اپنی باتیں نہیں منوائیں گے تو آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، لوگ غصہ ہو جائیں گے. یہ ایک ضرورت ہے اپنی بات منوانے کے لیے، تاکہ کاروبار حیات چلتا رہے، کمپنیاں چلتی رہیں، ہوٹل چلتے رہیں، ادارے چلتے رہیں. ایک یہ کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور بڑا سمجھ کے وہ یہ کہہ نہیں بس میں بڑا ہوں، بس میری ہی بات نہ مان لیجیے. جیسے ہمارے یہاں جتنے خاندان قبیلے ملاقے ہیں اس میں یہ بات بہت زیادہ کہ بس اب تو زبان سے نکل دیا، بس اب ایسے ہی ہوگا. اس میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں نفرت بھی ہو جاتی ہے، اس میں شادی بیاہ میں بھی جانا بند ہے، سب کو پتا ہے. اقتدار اصل میں اگر آپ سوچیں اور دماغ سے کام کریں، اقتدار صرف اور صرف اللہ کو دے دیتا ہے. اللہ کے علاوہ یہاں کوئی مخلوق نہیں ہے. تو ایسی ہے کہ اقتدار کی خواہش جتنی بھی آپ کم کر دیں گے، اقتدار سے مراد کبر، بڑائی، اپنے آپ کو جائز ناجائز منوانا، غصہ کرنا. غصہ بھی نہیں آتا ہے جب آدمی کے اندر اقتدار کی خواہش ہے. اب غصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ غصہ نہیں کرتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے، اللہ ایسے احسان کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتاؤ، جو لوگ غصہ کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا. سیدھی بات ہے. تو ایک غصے سے ایک تو آپ کو جسمانی بیماری لاحق ہوگی، بلڈ پریشر ہائی ہوگا، معدہ خراب ہوگا، نیند اڑ جائے گی، اور انتقام کے جذبے میں سارے دن گھومتے رہیں گے. اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ. تو فائدہ کیا ہوا غصہ کرنے کا؟ کوئی نہیں فائدہ بتاؤ. یہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ غصے میں نہیں آتا، لیکن وہ خام خواہ بچوں کو لے کر دھڑک دینا، لکڑی سے مار مار کے اس کی ٹانگیں توڑ دینا، یہ غلط ہے. بچوں کے اوپر رول قائم کرنے کے لیے تھوڑا سا کچھ کہہ دینا وہ جو ہے وہ صحیح ہے. وہ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے، پتہ نہیں آج کے بزرگ کہتے ہیں نہیں کہتے کہ بچوں کو کیا نوانا کھلاؤ؟ سونے کا نوانا کھلاؤ. بچے کو سونے کا نوانا کھلاؤ اور شیر کی نظر سے دیکھا. تو میں نے اپنی اماں سے کہا کہ آپا جی یہ تو جب وہ شیر کی نظر سے بکری کے سامنے شیر کو کر دو تو سارا کھا لیا نکل جائے گا، سونے کا نوانا. بھیا اس کو خوب اچھا چارہ کھلا کے موٹا کر دیں اور روز شیر دکھا دے اسے، وہ تو بیچاری ایک ہی دن میں مر جائے گی. تو شیر کی نظر سے دیکھو، سونے کا نوانا کھلاؤ، تو یہ صحیح نہیں ہے. بس محبت کرو، کیا کرو. ایک اور بات بہت زیادہ توجہ طلب ہے
اس کو آپ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اگر یہ مال اور اولاد اللہ کے لیے تو اس کا اجر ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو اس لیے پالتے ہیں کہ اللہ کے بیوی میرے پاس ایک امانت ہے، مجھے اسے انسان بنانا ہے، اس کو معاشرے کا ایک معزز فرد بنانا ہے، اس نے اللہ کا کام کرنا ہے، تو یہ سب اجر عظیم ہے. لیکن آپ نے اولاد کو اس لیے پالا ہے کہ میری نسل چلے گی، کیا پتہ چلے نہ چلے نسل. اولاد کو اس لیے پالنا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری لاٹھی بنے گی. اولاد کو اس لیے پالنا ہے کہ بھئی میرا نام پیدا کرے گا دنیا میں. یہ سب فتنہ ہے. ہماری اولاد ہے، ہمارا مال اللہ کا دیا ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو ہماری اولاد نہیں ہو سکتی. بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ چیک اپ ہوتا ہے، نہ باپ میں کوئی نقص ہے نہ ماں میں کوئی نقص ہے، اولاد نہیں ہوتی. بہت سارے کیسز ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں، حکیم بھی یہ کہتے ہیں حکیم کے ساتھ کرو، اللہ سے دعا کرو. اس طرح بھی ہوتا ہے 8 سال 10 سال تک اولاد نہیں ہوتی، ماں باپ مایوس ہو جاتے ہیں، اور کیا اولاد ہوگی، اللہ اولاد نہیں دیتا ہے. تو آپ کا اولاد میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، یہ بھی کتنا بڑا اللہ کا نظام ہے. دیکھیں ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش بھی پا رہا ہے، شکل و صورت بھی بڑھ رہی ہے، وزن بھی بڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کو اتنی صلاحیت بھی دی کہ قرآن پاک میں اپنی ماں کا احترام کرو، یہ تمہیں اپنے پیٹ میں لیے پھری، تمہارا بوجھ لیے پھری. قرآن میں پاک اب آنے میں ذرا سی گیس بن جاتی ہے آدمی کو، اتنا بدحال ہو جاتا ہے، وہ بھاگا بھاگا پریشان. اور اللہ کا کیا نظام ہے کہ ماں کو پتہ نہیں کیا ماں کے اندر لگائیں صلاحیت لگی 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ بچہ وہ لی بھی پھرتی رہتی ہے، سارے کام بھی کرتی. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں هو الذی یصورکم فی الارحام، دیکھو تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی تصویریں بناتا ہے. اے بچے ہیں کیسے خوبصورت تصویریں ہیں. تو اولاد کی آپ پرورش کریں، خوب ان سے پیار کریں، لاڈ کریں، لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے ہمیں کھلونے دیے اور ہمیں خوش کرنے کے لیے گھر میں ایک بچہ آ جائے تو ماں باپ تو خوش ہوتے ہی ہیں، سارا محلہ دیکھنے آیا خوش ہوتے ہیں. تو یہ اولاد کی پرورش کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. حضور قمر بابا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اولاد کے لیے باس پوچھ ہوگی. اللہ میاں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اولاد کو کیا کھلایا تھا، کیا پہنایا تھا. اس لیے والدین کو جو کچھ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، خود کم کھاتے ہیں اولاد کو زیادہ کھلاتے ہیں. تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے تو اللہ نے جو دیا آپ وہی بچوں کو کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے نا ہم نے تمہیں بیٹا دیا تھا، ایک بیٹی دی تھی، تم نے اس کو انسان بنایا یا حیوان بنایا، تم نے اس کی تربیت کیسی کی. اب دیکھیں اگر ہم نے اب اولاد کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ دنیا کے علاوہ اس کو کچھ کام آپ نے سکھایا ہی نہیں، اللہ رسول کا نام ہی نہیں سکھایا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی اس کے ساتھ محنت ہی نہیں کی، آپ کیا جواب دیں گے. ایک اور عجیب بات حضور نے فرمائی تھی کہ آپ اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے جسم کا بھی حساب لے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی خوبصورت تصویر بنا کے بھیجا دنیا میں، تم دنیا میں اتنے غرق ہو گئے کہ تمہاری نیند بھی ہو گئی، اب بس پیسہ 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 پیسہ، کام صبح کام شام کام رات کام، تم بیمار ہو گئے، تم بس شکلے ہو گئے.
بس صورت ہو گئے. اب دیکھیں نا آپ جب دنیا میں زیادہ اجماع کریں گے تو ظاہر ہے آپ بیمار ہوں گے تو شکل بھی تو خراب ہوگی. صحت مند آدمی کی شکل اچھی ہوتی ہے, بیمار آدمی کی شکل اچھی. تو وہاں جب آپ بری صورتوں سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے. آپ بولیے اللہ نے ہم تو روزی کما رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. ہم نے بتا دیا تھا تمہیں 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے ہم تمہیں بتا دیا تھا کہ رزق ہم دیتے ہیں, بے حساب دیتے ہیں. اور ایک بات اور ذہن نشین رکھیں, 24 گھنٹے کے دن رات ہوتے ہیں, 8 گھنٹے رزق کمانے کے, 8 گھنٹے سونے کے, 8 گھنٹے بیوی بچوں میں رہنے کے اور خاندانی معاملات کو کرنے کے, سمجھانے کے. اب صورت حال ہماری یہ ہے کہ ہمیں نہ سونے کا وقت ملتا ہے, نہ بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ملتا ہے. بس پیسہ پیسہ پیسہ. کتنا پیسہ آپ کما دیں گے؟ آپ 20 روٹی کھا لیں گے, روٹی تو وہی کھائیں گے. یہ تو اس زمانے میں یہ جو 3 شفٹ اور 2 شفٹ اور صبح سے رات تک آدمی, صبح نکلتا ہے آدمی 8-9 بجے نکلتا ہے, رات کو 11 بجے گھستا ہے. اور لیکن جب آپ دنیاوی حساب میں دیکھتے تو ہر جگہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی, مزدور کی بھی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی, سرکاری ملازمت کی بھی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی, کہیں کسی کمپنی میں آپ جائیں وہاں بھی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی. تو وقت کو تقسیم کرو, دنیا میں غلط نہ ہو جاؤ. تمہیں جو رزق ملنا ہے وہ ملے گا, بس بات اتنی سی ہے کہ آپ کو جدوجہد کرنی ہے. جدوجہد اس لیے کرنی کہ اللہ تعالیٰ جمود نہیں چاہتے, حرکت چاہتے ہیں. مسلم کوشش تو چڑیا نہیں کرتی, کبوتر نہیں کرتے, بھیڑ بکریاں صبح کو نکلتی سارے دن پھرتی رہتی, وہ جدوجہد نہیں کرتی ہے. وقت کی تقسیم کرو, 8 گھنٹے سو, کسی بھی صورت سے سو, 8 گھنٹے سو, چلو 8 نہیں تو 5 گھنٹے ضرور سو, ورنہ آپ نہ دنیا کے کام ہے نہ دین کے کام ہے. دین کے کام کرنے کے لیے بھی صحت چاہیے اور دنیا کا کام کرنے کے لیے بھی صحت چاہیے. تو وقت کی اس طرح تقسیم کرو کہ اس میں آپ کے بچوں کو بھی وقت ملے. اب تو لوگ کہتے ہیں جنریشن گیپ ہو گیا, کوئی جنریشن گیپ تو خود ہی ہوگا. باپ کو تو فرصت ہی نہیں بچوں, اب ماؤں کو بھی فرصت نہیں, وہ بھی کمانے نکل رہی ہیں, بچے پل رہے کر سکے, کیا کہتے ہیں بیبی سیٹنگ. آپ اپنے بارے میں, اپنے بھائیوں کے بارے میں, اپنے عزیزی بھائیوں کے بارے میں یہ سوچیں اور ایک دوسرے کو احساس دلائیں کہ بھائی مرنا نہیں ہے, یہاں کتنا کھا لو گے, کتنے گھر بنا لو گے, کیا کر لو گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روٹی ڈال کے بڑھ جائیں گھر نہ بنا, یہ بھی ضروری, گھر بنانا بھی ضروری ہے. اب صورت حال یہ وقت کی تقسیم غلط ہوتی ہے. ہم 24 گھنٹے میں اگر آپ سونے کا وقت نکالیں, میں تو خیال ہے وہ لوگ خواب میں بھی دولت نہیں دیکھتے رہتے ہیں, کاروبار کرتے رہتے. اب یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم یہاں مستقل نہیں رہنا, یہ ہمارے ابا جی رہے, ہمارے دادا جی رہے, نانا جی رہے, اب ہم ابا دادا نانا بنے گے, ہم بھی تو نہیں رہیں گے. تو اولاد کی بھرپور خدمت کریں, تربیت کریں, لیکن اولاد کو سہارا نہ بنائیں. سہارا اللہ ہے, کفیل اللہ ہے. اور ایک ہی اقتدار کی خواہش ہے, اس سے بچیں جتنا ملنا چاہے. یہ مختصر بات یہ ہے کہ آپ کے جو فوائد و ضوابط ہیں اور اغراض و مقاصد ہیں, اگر آپ وہ سلسلے کے اغراض و مقاصد کو, قواعد و ضوابط کو یاد کر لیں, ان کے اوپر عمل کریں, تو آپ کے اندر سے غصہ بھی نکل جائے گا, آپ کے اندر سے بے یقینی بھی ختم ہو جائے گی, اور انشاءاللہ اللہ سے بھی آپ کو قربت حاصل کرے گی. 22 کتنے
22 ہے قواعد اس میں بھائی غصہ نہیں کرو، غصے کرو گے تو وہی نقصان ہو جائے گا، دوسرے کو کیا نقصان، آپ کا فون کھولے گا، بڑی پیچھے رہ جائے گا۔ غصہ نہ کرو، لوگوں کو معاف کر دو۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی، اس سے جا کے معافی مانگو، اس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کے اوپر اگر عمل آپ نے کر لیا عظیم سلسلے کے فوائد و ضوابط پہ، تو آپ کی روحانی ترقی بھی ہوگی انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ۔ روحانی ترقی بھی ہوگی، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، آپ کے یہاں سے جنریشن گیپ بھی ختم ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سلسلہ عظیم کی تعلیمات پر عمل کریں، خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں سے بھی عمل کرائیں، اور اپنے بھائیوں میں بھی جب بھی ایک دوسرے سے عزیز بھائی ایک دوسرے سے ملے تو ان سے ضرور اپنے سلسلے کی بات ضرور کریں، ان کا ادب کریں، احترام کریں، ان سے گلے ملیں، ان کی خیریت معلوم کریں، اگر ان کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو مدد کریں، پوچھ ہی دیں بھائی ہمارے لیے کوئی کام خدمت ہو، اس سے انشاءاللہ آپ کے سلسلے میں توسیع بھی ہوگی، حضور خلیل بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ بھی آپ کی طرف زیادہ ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے اس میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین۔